وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ذریعے تمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیے جانے والے پروگرام عرفان القرآن میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین۔ آج کے سبق میں ہم شامل کریں گے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت میں شامل ہونے والے کچھ اہم ایسے اصول، کچھ ایسے قوانین جن کو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت مشکل یا دقیق ہیں، یا عموماً کہیں ہم اگر کلاسز اس کی لیتے ہیں، ان سیشنز کی، تجوید کی، تو اس سے صرف نظر کر دیتے ہیں، سیکھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، لیکن یہ بہت اہم ہیں۔ آپ تلاوت قرآن پاک کے دوران ان قواعد کو اگر نہ جانتے ہوں، نہ سمجھتے ہوں، تو بیشتر مقامات ایسے ہیں جہاں پر غلطی کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ انہیں سمجھا بھی جائے، جانا بھی جائے، اور اس پر درست انداز میں ہم مشق بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تحفیظ القرآن اینڈ قرأت انسٹیٹیوٹ کی طالبات محترمہ فائقہ عمران، سیدہ سکینہ الیاس اور روشنی عارف۔ خوش آمدید کہتے ہیں ان بیٹیوں کو آج کے پروگرام میں۔ آج ہم ابتدا کریں گے سبق نمبر 18 کے حصہ دوم کی، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی العزیز نون قطنی اور حمزہ وصلی کے قواعد کو پڑھیں گے۔ را کو ساکن پڑھنے کے کچھ اہم قواعد کو بھی آج کے سبق میں شامل کیا جائے گا، اس کی مشق کی جائے گی۔ ابتدا کرتے ہیں سبق کی۔ جی بیٹے، ہم نے اس سے پہلے سبق کے اندر جو چیزیں پڑھی تھیں، سین اور صاد کا کچھ کلمات کے اوپر پڑھا جانا، پھر ہم نے سکتہ پڑھا، وقفہ کا بیان پڑھا، اور ہم نے کلمات میں چھوٹی نون لکھنا، اس کا ہم نے قاعدہ پڑھا، اور اس کے ساتھ نون ساکن کے قواعد میں سے ہم حروف یرمالون کو دہرا رہے تھے، تو ہم نے یہ بھی جانا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جہاں پر ہمیشہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے چند کلمات وہ بھی دہرائے تھے۔ آپ سب کو پہلا سبق اپنا یاد ہے، تازہ ہے؟ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اس پر مزید مشق بھی کریں گے۔ آج شامل کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں حروف قمری اور حروف شمسی۔ اگر ان کے شروع میں الف لام داخل ہو جائے، الف لام، تو الف پر زبر کی عارضی حرکت کو لگا کر پڑھتے ہیں، یعنی حرکت عارضی طور پر داخل کی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر الرحمن الرحیم۔ یہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو مثال کے طور پر بیٹے جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھیں گے، سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو ہم دیکھتے ہیں جب الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا تو الرحمن کا جو الف ہے اس کے اوپر حرکت موجود نہیں ہے۔ اگر تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ بتائیں گے کیسے پڑھا جائے گا پچھلی آیت سے؟ جی بیٹے کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ جی ہم اس کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ہم نے الرحمن الرحیم پڑھا، ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ناظرین و سامعین کرام اگر ہم دوسری آیت کو الگ جدا تلاوت کریں تو پھر الرحمن کے الف کے اوپر ہم حرکت داخل کریں گے، وہ حرکت جو ہم زبر کی حرکت داخل کریں گے وہ عارضی ہوگی، اور اس کو عارضی حرکت کہا جاتا ہے۔ عارضی حرکت لگا کے پڑھیں گے، جیسے الرحمن الرحیم، اور پھر کچھ مقامات پہ ہم پڑھتے ہیں الذی، جیسے ہم مثال کے طور پر کسی آیت کریمہ کے اختتام پر ہم وقف کرتے ہیں اور اگلی آیت جو ہے وہ الذین سے شروع ہو رہی ہے، اور اگر وہاں پر الف بغیر حرکت کے موجود ہے، یعنی الف ہوتا ہی ہمیشہ خالی حرکت ہے، الف موجود ہے، حمزہ نہیں ہے، تو ہم اس کلمہ کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے، تو ضروری ہے پھر ہم الف کو عارضی حرکت دیں گے اور تب اس کی ادائیگی کو ممکن بنایا جائے گا۔ ہم پڑھیں گے الذی، الذی، اسی طرح الذین، الذین، الذین۔ الذین۔ را ساکن سے پہلے حرف کی اگر عارضی حرکت والی زیر ہو، یعنی را ساکن سے پہلے عارضی حرکت والی زیر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھا جائے گا۔ فعل امر والے الفاظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو
اس کا جو الف ہے، جو اس کا پہلا الف ہوتا ہے، اس کے نیچے ہم عارضی طور پر حرکت لگاتے ہیں، اس کو زیر دیتے ہیں، اسے حمزہ وصلی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی داخل کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ گو کہ حمزہ وصلی زیر کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن یہ را پر ہی پڑھا جائے گا۔ ہم اسے پڑھیں گے ارجعی، ارجعی، ارجعوا، ارجعوا، اتبعوا۔ اتبعوا۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ حمزہ وصلی ایک بہت اہم قاعدہ ہے اور اس کو آپ بغور سماعت بھی کیجیے اور اس کو سمجھیے بھی۔ یہ جو کلمات ہیں ارجعوا اور ارجعی، یہ را ما قبل مکسور ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے را ساکن ما قبل مکسور ہو تو پر پڑھا نہیں جائے گا، اس کو مرقق پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر چونکہ ایک تو یہ فعل امر کا کلمہ ہے، فعل امر والا لفظ ہے، اور دوسرا اس میں یہ حمزہ اصلی نہیں ہے، حمزہ وصلی ہے، ملا کر پڑھنے کے لیے حمزہ داخل کی گئی ہے، اور حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے بھی ہم اس کی را کو پر ہی پڑھیں گے، اس کی را کو باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ فعل امر کسی کام کا حکم والے الفاظ کے تیسرے حرف پر اگر پیش ہو، ایسے کلمات جن میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جب ایسے کلمات آ جائیں تو ان کے تیسرے حرف اگر پیش ہے تو الف پر پیش کی عارضی حرکت لگا کر ہم اسے پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اشدد، 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 اقتلوا، 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 ادخلوها، ادخلوها، ادخلوها۔ ادخلوها۔ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر کے کلمات ہیں، اور چونکہ اس کے تیسرے حرف کے اوپر مدموم دمہ کی علامت ہے، وہ تیسرا حرف مدموم ہے، اس لیے اس کا جو پہلا الف ہے ہم اس کو بھی عارضی طور پر دمہ کی علامت دیں گے اور دمہ کی حرکت لگا کر اس کو پڑھا جائے گا۔ خالی الف اگر کہیں پر لکھا ہے خالی الف تو اس پر عارضی حرکت اگر آپ لگا کر نہیں پڑھنا چاہتے تو پچھلی آیت کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اگر آپ یہاں حمزہ وصلی نہیں لگانا چاہتے یا اس کی ہم عارضی حرکت آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں رحمان پر، تو آپ پھر پڑھیں گے پچھلی آیت سے ملا کر الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اگلی آیت کریمہ جو ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ الرحمن الرحیم کی میم پر آپ جا کر وقف کریں گے، وہاں ساکن کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی اور آیات کریمہ جہاں پر ابتداً اس کا پہلا جو الف ہے وہ خالی از حرکت ہے اور اس کو اکیلے پڑھنا یہ دشواری کا باعث ہے، وہ نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم اس پر عارضی طور پر حرکت داخل کرتے ہیں یا حمزہ وصلی داخل کر کے کئی مقامات کے اوپر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نون کتنی ایک بہت اہم قاعدہ، تنوین کے بعد حمزہ وصلی الف کی شکل میں ملا کر پڑھے جانے والی حمزہ اگر آ جائے تو عارضی حرکت کو ملا کر پڑھنے کے لیے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور تنوین کے نون کو ساکن کرتے ہوئے اسے زیر دے کر ایک الگ اور چھوٹا سا نون اس کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران دو حروف یا دو کلمات کو ملانے کے لیے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اس کو نون کتنی بولتے ہیں۔ دو حروف یا دو کلمات کو ملا کر پڑھنے کے لیے، دو حروف یا دو کلمات کو ملا کر پڑھنے کے لیے نون کتنی استعمال ہوتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نون کتنی۔ نون کتنی کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ دو کلمات کے درمیان میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ تلاوت کریں گے آپ اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اور جہاں یہ چھوٹا سا نون ہوتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، شیبان السماء، شیبان السماء، شیبان السماء،
شیبان السماء منیبین ادخلوها منیبین ادخلوها منیبین ادخلوها منیبین ادخلوها مبینین اقتلوا مبینین اقتلوا۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ اس پر تھوڑا سا غور فرمائیے گا اور سمجھیے گا کہ خیران الوصیہ، اگر یہاں پر یہ چھوٹی نون نہ ہوتی تو ہم وصیہ کو پڑھ ہی نہ پاتے، یہ پڑھا نہ جاتا۔ تو ان دونوں کلمات کو، دونوں حروف کو ملانے کے لیے اور دو کلمات کو ملا کر پڑھنے کے لیے یہاں نون قطنی داخل کیا گیا۔ اسی طرح شیبان السما، ہم نے نون قطنی کی وجہ سے اس کو پڑھا ہے، ورنہ اس کا الف تو خالی از حرکت ہے اور لام بھی اس کا بغیر حرکت کے ہے، سو یہ دونوں حروف نہ پڑھے جا سکتے تھے، اس وجہ سے شیبا کے بعد نون قطنی داخل کیا گیا اور ان دونوں کلمات کو ملا کر پڑھنے میں ہمیں آسانی میسر آ گئی۔ ہم پڑھیں گے شیبان السماء، شیبان السماء خبیران الذی خبیران الذی فخوران الذین فخوران الذین نوح ابنہ نوح ابنہ نوح ابنہ نوح ابنہ شدید الذین شدید الذین شدید الذین شدید الذین عادن الاولی عادن الاولی عادن الاولی عادن الاولی مثلا القوم مثلا القوم مثلا القوم مثلا القوم سامنے سیٹی کی ساؤنڈ پیدا نہ کریں اور اسے بہت تیزی سے نہیں پڑھنا ہے۔ مثلا القوم مثلا القوم لمزة الذی لمزة الذی لمزة الذی لمزة الذی احد اللہ الصمد احد اللہ الصمد احد اللہ الصمد۔ احد اللہ الصمد۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس سبق میں ہم نے نون قطنی کو بھی شامل کیا اور نون قطنی کی ہم نے مشق کی۔ کچھ کلمات کے ساتھ کسی آیت کا آغاز اور اعادہ نون قطنی پڑھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ نون قطنی سے پہلے آنے والے الف کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے اگر الف مدہ آ رہا ہے تو وہ مدہ نہیں ہوگا۔ جیسے خبیران الذی، ہم نے خبیران الذی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، فخوران الذین نہیں پڑھا، فخوران الذین، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم پڑھتے ہیں مثلا القوم تو اس کا الف بھی یہاں پر مدہ نہیں کیا جائے گا۔ احد اللہ الصمد کو نون قطنی سے پڑھتے وقت احدو کی دال پر پیش بھی پڑھی جائے گی، اس کی دال کو ہم نے ساکن نہیں کرنا ہے۔ نون قطنی یہاں پر پڑھنا جائز ہے، تاہم تلاوت میں سے نون قطنی کے بغیر پڑھنا یہ بہتر ہے کہ آپ احد پر وقف کریں، اس کے بعد اللہ الصمد، حمزہ وصلی کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے آج کے اس سبق کو یہاں پر ہم مختصر کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے سبق میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت قول مبارک حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو اس کے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ آئیے آپ بھی قرآن حکیم فرقان مجید کے اس علم کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور علم کے حصول میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی نیت اور ارادہ بھی کریں۔ اگر ہم تعدم آخر علم کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے اور ہمارا ارادہ یہ ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی بدولت نہ صرف ہمیں بلکہ ہم سے دیگر احباب کو بھی فائدہ اور نفع پہنچائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس علم کی بدولت دوسروں کو فائدہ دیں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول مبارک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ یہ درجہ، یہ مقام، یہ اجر ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور کوشش کریں اس پروگرام کا لنک اپنے دیگر احباب سے ضرور شیئر کیا کریں۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خود مختاری اور خوشحالی کا۔